اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقال علیہ السلام فی ذکر خباب ابن الارت یرحم اللہ خباب ابن الارت فلقد اسلم راغبا وہاجر طائعا وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ وعاش مجاہدا. چلیں حکمت نمبر 43. اس حکمت میں امام نے اپنے ایک سچے چاہنے والے ایک سچے پیروکار کہ جن کا نام خباب ابن الارت ہے ان کی تعریف اور تحسین اور تجلیل کی ہے. امام نے تعریفیں کی ہیں، تجلیل کی ہے. خباب ابن الارت یہ صحابی رسول تھے. نبی کریم کے زمانے میں اصحاب پیغمبر میں ہوا کرتے تھے، اور جب یہ اسلام لے آئے تو مکے والوں نے انہیں بہت ستایا. کفار مکہ مشرکین مکہ کی بڑی اذیتیں انہوں نے دیکھی ہیں، ٹھیک، لیکن تمام مصیبتوں تمام اذیتوں کا سامنا کیا لیکن اپنے ایمان اور اپنے دین پر باقی رہے. رسول خدا کی رحلت کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے طرفداروں میں، آپ کے چاہنے والوں میں شامل تھے، ٹھیک. ہاں، پھر امیر المومنین علیہ السلام کی جب حکومت آئی ہے تو وہاں سے مکے سے پھر چلے آئے ہیں کہاں؟ کوفے. کوفے میں آ کر کے ساکن ہو گئے، کوفے میں رہنے لگے. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا ہے، اور اسی موقع پر جب دفن کر چکے تو یہ کلمات فرمائے ہیں آپ نے، سمجھ رہے ہیں، تجلیل کی خاطر. واقعاً ایسا بندہ کہ جس کے امام وقت تعریف کرے، تجلیل کرے، امام کی تجلیل اور تکریم سے اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. امام ہر کسی کی تعریف نہیں کرتا ہے، جو واقعی قابل تعریف مستحق تعریف ہوتا ہے امام اسی کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ امام کے ہاں تملق نہیں ہوتا ہے، مبالغہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مبالغہ کرے، کسی کے اندر تعریف نہیں کر دے، یا مثلا کہ چاپلوسی کے طور پہ کر دینا. تو امام نے دفن کرنے کے بعد یہ جملے فرمائے کہ یرحم اللہ خباب ابن الارت، کہ اللہ تعالی رحمت نازل کرے خباب ابن ارت پر، خدا کی رحمتیں نثار ہوں ان کے اوپر. فلقد اسلم راغبا، رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اسلام لے آئے. اسلام کی رغبت اور اسلام کے شوق نے انہیں مسلمان بنایا. شوق و رغبت کے ساتھ دائرے اسلام میں آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے. وہاجر طائعا، اور اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے انہوں نے ہجرت کی تھی، یعنی رسول خدا کے ساتھ مکے سے پھر مدینے جو ہجرت کی. یا ہو سکتا ہے کہ اس ہجرت کی بات ہو کہ جو عرب سے کوفہ آئے ہیں، حجاز سے جو کوفہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس ہجرت کی بات ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ادھر ہجرت کی طرف، کیونکہ
ایک ہجرت تو رسول خدا کی جو مکے سے مدینے کی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی ہجرت میں یہ بھی شریک رہے ہوں تو یہ اشارہ اسی ہجرت کی طرف ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھی ایک ہجرت ہے کہ مکہ چھوڑ کر کے کوفہ آپ آئے تھے، لیکن برصورت مکے سے کوفے آنے والی ہجرت یہ وہ ہجرت نہیں ہے کہ جس پہ تعریف کی جائے۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کیا ہے؟ اسی ہجرت کی ہے جو ہجرت مکے سے مدینہ کی گئی، ٹھیک، یہ اشارہ اسی کی طرف ہوگا۔ وہاں جلتا عین، اور اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے ہجرت کی۔ وقنع بالکفاف، بقدر ضرورت، بقدر کفاف کہا جاتا ہے، قانع ہونا ایک کفاف، یعنی جس مقدار میں رزق انسان کے لیے کافی ہو اس کو کہا جاتا ہے کفاف، جس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں۔ بقدر کفاف پر، یا جس مقدار میں رزق ان کے لیے کافی تھا اس پر قانع رہے، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا تھا اس پر قانع تھے، کبھی زیادہ طلبی کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا، جو کچھ ان کے پاس تھا اسی پہ خوش تھے، اسی پہ قانع تھے۔ بڑی بڑی لمبی لمبی آرزوئیں، تمنائیں، مادیات کی خواہش اور ان کی طلب کبھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ وَرَضِيَ عَنِ اللَّهِ، اور جب تک زندہ باحیات رہے راضی برضا رہے، اللہ سے راضی رہے۔ ابھی یہ اللہ سے راضی ہونا یہ سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی سی بات ہے، معمولی بات ادھر نہیں ہے۔ اللہ بندے سے راضی ہو جائے وہ آسان ہے، بندہ اللہ سے راضی ہو جائے یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ سریع الرضا ہے، اللہ کیا ہے؟ سریع الرضا ہے۔ واقعاً اللہ کبھی کبھی اپنے بندے کے ایک معمولی سے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اس پر اپنی نعمتوں کی برسات کر دیتا ہے، یا اسی ایک معمولی اور چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اس کے پروندے میں، اس کے پروانے میں جنت لکھ دیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑی خطائیں کر کے، لغزشیں کر کے، ایک مرتبہ انسان اس کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا غلطی ہو گئی، خطا کی میں نے، معاف کر دے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ بندے سے راضی ہو جائے یہ بڑی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل اتنا وسیع ہے، اتنا گستردہ ہے کہ اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک 70 ماہوں کے برابر کہتے ہیں، 70 ماہوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو واقعا جس کے دل میں، ہمارے دل کا مطلب یہ کہ جو ہمیں اتنا چاہتا ہو، جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہو، وہ اگر ہم سے راضی ہو جائے یہ تو آسان ہے، یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے۔ بندہ اللہ سے راضی ہو یہ بہت مشکل چیز ہے۔ اب ڈھونڈے میں دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو قضاء و قدر الہی سے راضی ہوتے ہیں، جو اللہ نے دے دیا کہیں گے بس اتنا ہی کافی ہمارے لیے، اللہ جس حال میں ہمیں رکھے گا ہم اس حال میں رہیں گے اور راضی برضا رہیں گے۔ ہو سکتا ہے زبان سے کہہ بھی دے تو دل سے واقعاً کوئی ایسا بندہ کہ واقعاً دل کی گہرائیوں سے، صاف دل سے خدا سے راضی ہو، بہت کم ملیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے راضی رہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ بہت چھوٹی بات کہہ رہے ہیں امام، نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ بندہ اللہ سے راضی رہ کر کے زندگی گزارے تو کمال ہے۔
اور اتفاق سے کہا جاتا ہے کہ کسی نے امام سے بھی پوچھا تو چھٹے امام سے کیسے پتا چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ اگر کوئی یہ جاننا چاہے، کوئی اس بات کا پتہ لگانا چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، کیسے پتہ لگائیں گے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ امام نے کہا کہ اپنے آپ کو دیکھ لو، تم اگر اللہ کی قضاء و قدر سے راضی ہو تو یقیناً وہ بھی راضی ہے۔ تم اگر راضی ہو، یا ایک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے نہج البلاغہ میں ہی ابھی کلمات قصار میں آگے جا کر کے ہو سکتا ہے کہ آئے کہ جو شخص خدا کے دیے ہوئے معمولی رزق سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے عمل قلیل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رزق قلیل سے راضی ہیں تو اللہ بھی عمل قلیل سے راضی ہے، لیکن اتفاق سے معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل قلیل سے خوش رہے، راضی رہے، لیکن ہم اللہ کی دی ہوئی معمولی یا کم نعمتوں سے راضی نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بس اڑیل دے، نعمتوں کا خزانہ بس کھول دے میرے لیے، عمل کم ہو میرا، اللہ کی عنایت زیادہ ہو۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کثرت چاہتے ہو اور فراخی چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں زیادہ سے زیادہ اپنی نعمتوں سے نوازے، تو اس کے لیے تمہیں بھی زیادہ سے زیادہ اس کی اطاعت اور اس کی بندگی کرنی پڑے گی۔ اگر تم خدا کی دی ہوئی معمولی نعمت سے راضی نہیں ہوگے تو اللہ بھی تمہارے معمولی عمل سے راضی۔ نعمتوں کی کثرت کے طالب تم ہو، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اطاعت کثیر چاہتا ہے، وہ بھی عبادت کثیر چاہتا ہے، اس کو بھی چاہیے۔ برصورت تو یہ بظاہر بڑی معمولی اور بڑی آسان بات لگتی ہے کہ حباب نے اللہ کی رضایت کے ساتھ زندگی گزاری، راضی برضا رہے۔ یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے وعاش مجاہداً، اور جد و جہد کے ساتھ جیتے رہے۔ ان کی زندگی مجاہدانہ تھی، بڑی جد و جہد کی ہے، صحیح و کوشش، بڑی پائیداری ثبات قدمی ان کی زندگی میں تھی۔ مگر صورت کے امام وقت کسی غیر معصوم کی اس طریقے سے تعریف اور تمجید کرے تو اس سے اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخصیت کوئی معمولی نہیں تھی کہ جس کے لیے معصوم امام اس طریقے کے کلمات ادا کر رہا ہے، اس طریقے کی تعریف اور تمجید کر رہا ہے، واقعی شخصیت تھی۔ چلے اس کے بعد وقال علیہ السلام، ٹھیک 44 نمبر کے حکمت ہے، طوبى لمن ذکر المعاد وعمل للحساب وقنع بالکفاف ورضی عن اللہ۔ لو یہ اسی کا جواب ہے پہلے والے کا۔ حباب کی جو زندگی ہے، امام نے جن کلمات کے ذریعے سے حباب کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے، ان تعریف کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں نیچے۔ امام نے باقاعدہ فرمایا طوبیٰ، خوشا بحال، خوشبخت ہیں وہ لوگ، نصیب والے ہیں۔ طوبیٰ کہا جاتا ہے عربی میں، ہاں جب کسی کی تعریف کی جائے، تمجید کی جائے، نہ وہ شجر طوبیٰ الگ چیز ہے، یہ کہا جاتا ہے طوبیٰ لمن امنا، طوبیٰ لمن دخل، طوبیٰ لمن مسک، یعنی خوش قسمت ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان، تقدیر والا ہے وہ انسان، بشارت ہو، خوشخبری ہو اس کے لیے، تعریف تمجید کے لیے۔ لمن ذکر المعاد، جو شخص قیامت کو یاد رکھے، ذکر یعنی یاد رکھنا، کامیابی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے قیامت کو یاد رکھا، وعمل للحساب،
اور حساب کو مد نظر رکھ کر کے عمل انجام دیتا رہا۔ کامیابی کس سے ملی؟ آخرت کی کامیابی کس کے لیے؟ جو آخرت کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کے حساب و کتاب کے پیش نظر رکھ کر کے عمل کرتا ہے۔ جس کو آخرت کے حساب کا خیال رہے گا تو ظاہر سی بات ہے عمل وہی انجام دے گا جو کل آخرت میں حساب دے تو اس کا حساب اس کے نفع والا ہو، نقصان والا نہ۔ طوبیٰ خوش نصیب ہے، کامیاب ہے وہ شخص ذکر المعاد جس نے قیامت کو یاد رکھا۔ قیامت کو یاد رکھنا یہ انسان کے عمل کو تنظیم ترتیب کرتا ہے۔ قیامت کی یاد انسان کو معصیت اور گناہوں سے بچاتی ہے، روکتی ہے۔ حدیثیں ہیں بہت ساری، بہت تاکید کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی موت کو، قیامت کو یاد رکھے، کیونکہ یہ یاد انسان کو لغزشوں سے، گمراہی سے، خدا کی نافرمانی سے بچاتی ہے۔ سبب وعمل للحساب، اور حساب کے لیے عمل کیا۔ وقنع بالکفاف، یہ بھی خوش قسمت ہے وہ انسان قابل تعریف ہے جو بقدر کافی پر قانع ہو۔ جو کچھ انسان کے پاس ہو، یہ سب سے بڑی خود مالداری ہے اپنے آپ میں۔ ناداری بھی اگر قناعت کے ساتھ ہو تو ناداری مالداری ہے، لیکن ایسی مالداری کی جس میں قناعت نہ ہو وہ غربت سے بھی بدتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قناعت بہت بڑی چیز ہے۔ اصل سرمایہ یہی بھائی، آپ اگر مثال کے طور پہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اسی پہ قانع ہیں، اس سے زیادہ کی خواہش اور تمنا آپ کے، تو آپ سے بڑا امیر کون ہے بھائی؟ لیکن آپ کے پاس نعمتوں کی بھرمار ہو لیکن زیادہ طلبی، زیادہ کی خواہش اور آرزو ہمیشہ آپ کو، ظاہر سی بات ہے مطمئن نہیں ہوں گے تو زیادہ کی طلب ہمیشہ آپ کو بے چین کی رہے گی۔ ایک اضطراب ہوگا آپ کی زندگی میں، آپ ہمیشہ اس زیادہ تک پہنچنے کے لیے، اس زیادہ کو پانے کے لیے کیا رہیں گے؟ ہاتھ پیر ماریں گے، صحیح غلط راستے اختیار کریں گے۔ لیکن جتنا آپ کے پاس ہے آپ اتنے ہی سے خوش ہیں، اتنے ہی سے راضی ہیں۔ دنیا کے غم سے بچے ہوئے بھائی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے آپ کو۔ یہی اصل حیات ہے، اصل یہی زندگی ہے، اور یہی مالداری کا مطلب ہی یہی ہے۔ مالداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، روپیہ ہو، یہ مالداری ہو گئی نہ۔ قناعت اصل مالداری ہے، قناعت سب سے بڑی چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ ابھی اوپر جو حباب کے سلسلے میں امام فرما رہے تھے وقنع بالکفاف، یہ یہاں پر دیکھیں اسی کے سلسلے میں امام نے باقاعدہ کیا کہا ہے کہ خوش نصیب ہے انسان، قابل تعریف ہے وہ شخص، کامیاب ہے وہ انسان کہ جو بقدر کافی سے یعنی اپنے لیے جو کافی ہو، جس سے اپنی ضرورتیں پوری ہو جائے، اس پر جو قانع ہو، وہ امام کی نظر میں خوش نصیب ہے، کامیاب ہونے ہو۔ ورضی عن اللہ، خوش نصیب ہے شخص جو اللہ خوش نصیب وہ نہیں ہے جس سے اللہ راضی کہا دیا نا۔ دیکھیں نہیں تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس سے اللہ راضی ہو۔ کیا فرمایا امام نے؟ قابل تعریف ہے، خوش نصیب ہے، کامیاب ہے وہ شخص جو اللہ سے راضی ہے۔ بس یہاں پر راضی ہو گئے تو وہ تو خود بخود راضی ہو گئے۔